فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے ہر دل عزیز معزز صاحب بصیرت سامعین کو میرا سلام ہو۔ ہم جس عمدہ کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے صادق آل محمد، ڈاکٹر عباس تصور عباس سرگانی کی تالیف ہے یہ، اور ہم الحمدللہ اس کے صفحہ نمبر 26 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس ذیل میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہیڈنگ وہ ہے منتخب احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ تو جس حدیث کو اب ہم پڑھنے والے ہیں اس کے ٹاپک یا اس کی ہیڈنگ ہے تلاوت قرآن کرنا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں بتایا، میں احادیث کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ بس ہم شروع کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنا، اس کے ذیل میں تحریر ہے: قرآن خداوند متعال کا اپنی مخلوق سے ایک قسم کا عہد و پیمان ہے، اور مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس عہد و پیمان کے بارے میں غور و فکر کرے اور دن میں کم از کم 50 آیات کی تلاوت حتماً کرے۔ فٹ نوٹ میں اس کا حوالہ اور تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ الکافی شیخ کلینی 609 صفحہ نمبر، جلد نمبر 2۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرمایا، جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ کی جاتی ہو تو اس گھر میں خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور گھر والوں کے مال اور رزق میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ گھر اہل آسمان کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے۔ الکافی شیخ کلینی 610 صفحہ، اور والیوم ہے، جلد ہے نمبر 2۔ امیر المومنین علیہ السلام روایت ہے کہ فرمایا، جو قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کرے جہاں سے بھی چاہے، اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ اگر پتھر پر دعا کرے تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا۔ وسائل شیعہ صفحہ نمبر 65، جلد نمبر 7۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 56 تمام ہوتا ہے ہماری اس کتاب کا، اور ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر۔ جس حدیث کا حوالہ یہاں پہ ہے اس کی ہیڈنگ ہے جوانی میں تلاوت قرآن کرنا، اور اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی صفحہ نمبر 603، جلد نمبر 2۔ جو بھی مومن جوانی میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن اس کے گوشت و خون میں رچ بس جائے گا، اور خداوند متعال مکرم فرشتوں کی رفاقت اور صحبت اسے عطا فرمائے گا، اور قرآن اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، خدایا ہر نیک عمل کرنے والے کو اجر دیا گیا ہے سوائے میری تلاوت کرنے والے کے، پس اپنی رحمت سے بہترین اجر اسے عطا فرما۔ پس خداوند عزیز و جبار 2 جنتی لباس اس جوان مومن کو عطا کرے گا، اور کرامت کا تاج اس کے سر پر سجائے گا۔ پھر قرآن سے کہا جائے گا، کیا اب اس جوان قاری کو یہ سب عطا کر کے تمہیں خوش کر دیا ہے؟ قرآن کی آواز آئے گی، خدایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ کی امید تھی،
تو اس وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پس اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرو اور جنت کا ایک درجہ اور اوپر چلے جاؤ۔ پھر قرآن مجید سے کہا جائے گا کیا تمہاری خواہش کے مطابق ہم نے عطا کر دیا، تمہیں راضی کر دیا؟ تو قرآن مجید کی آواز آئے گی جی ہاں میں راضی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے اور باوجود اس کے کہ اسے حفظ کرنا اس کے لیے سخت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے حفظ کرے تو اللہ عز و جل اسے 2 مرتبہ اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی جو حدیث ہے اس کا ٹاپک ہے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 58 پہ 58 معاف کیجیے گا۔ اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، 613 صفحہ نمبر ہے، جلد 2، خصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 142، جلد 1۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت وارد ہوں گے اور پھر میری امت آئے گی، اور اس وقت میں ان مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ الکافی شیخ کلینی صفحہ نمبر 600 اور جلد نمبر 2۔ اب اس حدیث کے جو معنی یا پہ تحریر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، 3 چیزیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ نمبر 1، وہ ویران مسجد کہ جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ نمبر 2، وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ہو اور کوئی اس سے استفادہ نہ کرے۔ نمبر 3، قرآن کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے اور اس پر گرد و غبار آ جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 59 پہ مہنگائی کے انسانی رویوں پر اثرات۔ بڑھتی ہوئی قیمتیں انسان کے اخلاق کو متاثر کرتی ہیں اور ان کے آپس کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہیں اور ان کی پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی 164 صفحہ اور جلد نمبر 5۔ اب آتے ہیں اگلی حدیث، اس کا ٹاپک ہے زبان، جس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی معاف کیجیے گا صفحہ آگے پیچھے ہو گیا، میں اس صفحے کو دوبارہ میں اس پی ڈی ایف سے کر رہی ہوں، PDF سے کر رہی ہوں تو اس لیے تھوڑا سا آگے پیچھے پیجز ہو گئے۔ چلیے میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ زبان، اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی 115 صفحہ اور جلد ہے نمبر 2۔ امام سجاد علیہ السلام ایک روایت میں زبان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زبان کا تجھ پر حق یہ ہے کہ گالم گلوچ سے بچا کر اس کو کرامت بخشو اور اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالو اور ان فضول باتوں سے پرہیز کرو جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور لوگوں سے نیکی کرو اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کرو۔ من لا یحذر الفقیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 618 جلد نمبر 2۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے معنی کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال زبان کو ایسے مخصوص اور سخت عذاب سے دوچار کرے گا جو جسم کے کسی دوسرے عضو کو نہیں ہوگا۔ زبان پوچھے گی اے میرے رب، میرے لیے ہی یہ سخت عذاب کیوں جو دوسرے کسی عضو کو نہیں دیا جا رہا؟ تو آواز آئے گی تجھ سے ایک بات نکلی تھی جو مغرب و مشرق میں پھیل گئی، اسی بات کی وجہ سے بے گناہ خون بہایا گیا اور مال کو غارت کیا گیا اور دوسروں کی عزت و ناموس خطرے میں پڑ گئی۔ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم آج تجھے ایسے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا جو کسی اور عضو کو
نہیں دوں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مبغوث ترین انسان، یہ ہے صفحہ نمبر 60 پہ۔ خلق خدا میں مبغوث ترین بندہ وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 322، جلد نمبر 2۔ اگلی ہیڈنگ ہے علم کو وسیلہ روزگار بنانا۔ اس حدیث کا حوالہ ہے معنی الاخبار شیخ صدوق، صفحہ نمبر 181، جلد نمبر 1۔ ابھی حدیث کچھ اس طرح سے ہے، تحریر ہوئی بھی ہے۔ حمزہ بن حمران کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمایا جو اپنے علم کو روزی کا وسیلہ بنائے گا حقیقی فقر میں مبتلا ہوگا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کے شیعوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جنہوں نے آپ کے علوم اور تعلیمات اور احکامات سیکھے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف شیعہ نشین علاقوں میں جاتے ہیں اور علوم اور احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آگے شیعہ بھی ان سے نیکی کرتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ علم کا وسیلہ روزگار بنانے والے نہیں بلکہ پرنتھسس میں لکھا ہے مستقل اور علم کو وسیلہ روزگار بنانے والوں سے مراد پرنتھسس کلوز وہ لوگ ہیں جو خود اہل علم نہیں اور بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی نہیں، اور نہ وہ الہی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ایسے فتوے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کریں، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مال و دنیا کے پجاری ہیں اور دنیا کے لالچی لوگ ہوتے ہیں تاکہ اس طرح دنیا کما سکیں۔ صفحہ نمبر 61 مکمل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 62 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اپنی گھریلو مشکلات ہر کسی کے سامنے بیان مت کریں۔ حوالہ ہے اختیار معرفت الرجال، رجال کشی، صفحہ نمبر 184 184، جلد نمبر 1۔ مفضل بن قیس کہتا ہے ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی گھریلو مشکلات اور اپنے مسائل کو امام کے سامنے بیان کیا اور دعا کا تقاضا کیا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں، یہ مشکلات اور مسائل حل ہو جائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی کنیز کو دینار سے بھری تھیلی لانے کو کہا۔ امام علیہ السلام نے وہ تھیلی مفضل کو دیتے ہوئے فرمایا اس میں 400 دینار ہیں، ان سے اپنی مشکلات اور مسائل کو حل کرو۔ مفضل نے عرض کیا مولا گھریلو مشکلات اور مسائل کو بیان کرنے کا میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آپ سے دینار لوں، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے اور میرے لیے آپ کا دعا کرنا ہی کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ رکھ لو، البتہ دعا بھی کروں گا۔ پھر امام نے ایک نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن یاد رکھو ہر کسی کو گھر کی ہر بات بتانے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے تمہاری اپنی سبکی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 63 پر اور ہیڈنگ ہے اہل و عیال سے حسن سلوک۔ میں آپ کو حدیث پڑھنے سے پہلے اس کا فٹ نوٹ میں پڑھ دیتی ہوں۔ العمالی شیخ توسی، صفحہ نمبر 245 اور جلد 1۔ الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 105، جلد 2۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گھر کے امور کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے مرد 3 کاموں کا محتاج ہے چاہے یہ چیزیں اس کے مزاج کے برخلافی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 1 خوش اخلاقی اور حسن سلوک، نمبر 2 خرچ میں کھلا ہاتھ رکھنا البتہ ایک اندازے کے مطابق کہ فضول خرچی شمار نہ ہو، نمبر 3 اپنے گھر والوں کی حفاظت کے معاملے میں غیرت۔ بحر الانوار 229 صفحہ، جلد 75، تحفہ العقول 315 صفحہ، جلد نمبر 1۔ اور حدیث کچھ اس طرح سے ہے
جس کی زبان سچ بولنے لگ جائے اس کا کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جس کی نیت پاک اور صاف ہو خدا اس کے مال و رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو گھر والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے خدا متعال اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 64 پہ ہم آ گئے ہیں، گھر والوں کے لیے تحفہ لانا۔ اس حدیث کا حوالہ ہے تفسیر عیاشی 270 صفحہ جلد 1، تفسیر البرہان تبرسی 178 صفحہ جلد نمبر 2۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سفر پر جائے تو سفر سے واپسی پر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان کے لیے سوغات حتماً لائے، چاہے ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کے مالی حالات تنگ ہوتے تو اپنے قبیلے اور خاندان کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے۔ اسی قسم کے ایک سفر میں جب اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو ان کے حالات بھی بدتر ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ یہ واپس گھر کے قریب پہنچے تو اپنے خچر سے اترے اور خورجین کو ریت سے بھر کر خچر پر لاد دیا تاکہ بری ہوئی خورجین دیکھ کر حضرت سارہ کا دل چاہے لہجہ کے لیے صحیح خوش ہو جائے۔ گھر آ کر خورجین اتاری اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سارہ خورجین کے پاس آئیں اور اسے کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے اس سے روٹیاں تیار کی اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہا اب نماز ختم کریں اور کھانا کھا لیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ جواب دیا جو خورجین میں آٹا تھا اسی سے بنائی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا خدایا گواہی دیتا ہوں کہ حقیقی خلیل اور دوست تیری ہی ذات ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا کی محبت سے خالی دل۔ مفصل بن عمر کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے دل جو خدا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں اپنے غیر کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس میں جو نیچے حوالہ دیا ہے اور تھوڑی سی تشریح اس کی ہے فٹ نوٹ میں، وہ ہے علل الشرائع شیخ صدوق 140 صفحہ جلد ہے 1۔ امیر المومنین علیہ السلام عشق کے انجام کے بارے میں خطبہ 109 میں فرماتے ہیں جب انسان کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگتا ہے تو وہ چیز اس کی آنکھوں کو اندھا، کانوں کو بہرا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا اور سنتا ہے لیکن بیمار آنکھ اور بہرے کانوں کے ساتھ دل کی خواہشات اس کی عقل کو تباہ کر دیتی ہیں اور دنیا اس کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کتاب و سنت پڑھ کر عقیدہ بناؤ۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 66 پر۔ اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ ہے الغیبہ نعمانی صفحہ نمبر 22، اور یہ حدیث کچھ اس طرح سے تحریر ہے جو شخص کسی فرد یا شخصیت کی وجہ سے دین میں آئے گا تو وہ شخص اسے دین میں لے آیا ہے، دین سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن جو شخص کتاب و سنت کو پڑھ کر دین میں آیا ہے پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ شخص نہیں، اپنے دین اور عقیدے میں متزلزل نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث کا ٹاپک ہے شیطان کے پنجے سے آزاد 5 انسان۔ اس کا حوالہ ہے عیون الاخبار الرضا شیخ صدوق صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 2۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابلیس نے کہا 5 افراد ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا جبکہ باقی لوگ میری گرفت میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 ایسا شخص جو حقیقت میں خدا کی پناہ میں چلا گیا ہے اور اپنے ہر کام میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ نمبر 2 جو دن و رات میں خدا کی زیادہ تسبیح اور ذکر کرتا ہے۔ نمبر 3 ایسا شخص جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4 ایسا شخص جس پر جب مصیبت آتی ہے تو داد و فریاد نہیں کرتا بلکہ صبر سے کام لیتا ہے۔ نمبر 5 وہ شخص
جو رزق میں خدا کی تقسیم پر راضی اور خوش ہے اور رزق کے بارے پریشان نہیں ہوتا۔ اس صفحے پہ جو ہیڈنگ اب ہے وہ ہے معاشرے کے 3 اہم پیشے۔ اس ہیڈنگ کے نیچے کچھ عربی کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے حدیث کی، جو میں پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ لا یستغنی اہل کل بلد عن ثلاثۃ یفزع الیہم فی امر دنیاہم وآخرتہم فإن عدموا ذلک کانوا حمجا فقیہ عالم ورع وامیر خیر مطاع وطیب بصیر ثقہ۔ اس کا حوالہ کچھ حوالہ جات ہیں۔ پہلا حوالہ ہے تحفۃ العقول کا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 315۔ دوسرا حوالہ ہے بحر الانوار کا جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 229، اور آگے تحریر ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک طویل حدیث کا جملہ ہے۔ شیعہ فقہا اور محدثین نے اس طویل حدیث کو نصر الدرر کا نام دیا ہے۔ اب ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ ہر شہر کے لوگ 3 قسم کے انسانوں سے بے نیاز نہیں ہیں، تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں ان کی پناہ لے سکیں۔ اگر شہر کے لوگوں میں یہ 3 گروہ نہ ہوں تو پورا شہر مورد ملامت ٹھہرے گا۔ پہلا جو لکھا ہے وہ ہے عالم اور پرہیزگار فقیہ۔ نمبر 2 جو اس میں ہے وہ ہے نیک اور قابل اطاعت حاکم۔ نمبر 3 ہے صاحب بینش اور قابل اعتماد طبیب اور ڈاکٹر۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہر پیشے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں جو حدیث تحریر ہے وہ ہے کل ذی صناعت مستر الی 3 خصال یجتلب بها المکسب هو ان یکون حاذقا بعمله مؤدیا للامانت فیہ مستمیلا لمن استعملہ۔ اس کا حوالہ ہے تحفۃ العقول جلد 1 صفحہ نمبر 315، اور دوسرا حوالہ جو ہے اسی میں وہ ہے بحر الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 229، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہر اہل فن کو اپنے کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے پیشے کاروبار میں مہارت اور ذہانت، امین بنیں اور لوگوں کے کام اور مال میں امانت داری کا خیال رکھیں، کام کرنے والوں اور مالک سے خوش اخلاق اور مہربان رہیں۔ یہ ہم اگلے پیج پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ صفحہ نمبر 68 ہیڈنگ ہے مریض کی عیادت کے آداب۔ اس میں جو حدیث لکھی ہے وہ کافی طویل ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کا حوالہ آپ کو بتاتی جاؤں جو فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، الکافی شیخ کلینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118۔ امام اس کی جو ترجمہ ہے وہ جس طرح سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے آزاد کیا گیا شخص کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے آزاد کیے گئے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک مریض ہو گیا، تو باقی ہم سب اس کی عیادت کے لیے چل پڑے۔ راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا فلاں شخص کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مریض کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی پھل فروٹ یا ناشپاتی یا گریپ فروٹ یا عطر یا اگر بتی وغیرہ بھی کچھ ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں مولا، ایسی کوئی چیز ساتھ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ مریض کے لیے تحفہ لانے سے مریض کا دل خوش ہوتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 69 پر۔ اب اس پہ جو ہیڈنگ ہے وہ طلب رزق حلال کی فضیلت، طلب رزق حلال کی فضیلت، اور اس میں جو حدیث لکھی گئی ہے اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی جلد 5 صفحہ 88،
امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. یہ اسی کی تفصیل جو فٹ نوٹ میں لکھی ہوئی ہے اسی میں یہ تحریر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا جو بھی دنیا کو طلب کرے لیکن اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے گھر والوں کے لیے آسائش فراہم کر سکے اور ہمسائے کی مدد کر سکے، تو قیامت کے دن وہ خدا سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. اور پھر اس میں تحریر ہے الکافی شیخ کلینی جلد 5 صفحہ 78 پیج. اور اس حدیث کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے نان نفقے کے لیے خود کو کام کاج کی مشقت میں ڈالتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اگلی ہیڈنگ ہے رزق و روزی دینی امور کی انجام دہی میں معاون و مددگار ہے. یہاں پہ پھر وہ تحریر ہے حدیث اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگلے صفحے پر ہے. ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں. اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے امالی شیخ توسی جلد 1 صفحہ نمبر 193، امالی شیخ مفید جلد 1 صفحہ نمبر 172. حلال طریقے سے رزق روزی کمانا مت چھوڑو کیونکہ یہ رزق روزی تمہارے دینی امور کی انجام دہی میں مدد دے گی، اور اپنی سواری کے پاؤں باندھ لو اور خدا پر توکل کرو. صفحہ نمبر 70 اگلی ہیڈنگ ہے رزق کمانے کے لیے محنت و مشقت کا فلسفہ. یہاں پہ ایک طویل حدیث تحریر ہے جو کہ اگلے صفحے تک جا رہی ہے اور اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. حوالہ جات تو ہیں وہ صفحے کے فٹ نوٹ میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تحریر ہے کہ خدا شناسی اور کائنات کی خلقت کے اسرار و رموز پر مشتمل امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث جو آپ علیہ السلام نے 4 جلسوں میں مفضل بن عمر جعفی کے سامنے بیان فرمائی. یہ اب ایک کتاب کی شکل میں توحید مفضل کے عنوان سے مشہور ہے. اس طولانی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی رزق و روزی کی تلاش کے لیے محنت و مشقت کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے. ہم یہاں بیان کی طوالت سے بچنے کے لیے بیشتر عربی عبارت کو حذف کر کے موضوع کے مطابق ترجمے پر اکتفا کریں گے. صاحبان ذوق اصل کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. توحید مفضل 86 والیوم صفحہ 85. اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. ہم دوبارہ اس صفحے پہ آتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 71 پرنتھسس میں ہے اے مفضل، اگر انسان کی تمام ضروریات محنت اور مشقت کے بغیر اسے تیار اور آمادہ ملتی تو زندگی کا مزہ اور اس کی لذت باقی نہ رہتی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کسی خاندان کا مہمان بن جائے اور کچھ عرصے وہاں رہے اور بغیر مشقت اور محنت کے اسے کھانا پینا ملتا رہے تو کچھ دنوں بعد بیکاری کی وجہ سے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کام دیں تاکہ کام کرتا رہے. اب تصور کرو کہ اگر انسان ساری زندگی بیکار رہتا تو کیا ہوتا. بس صحیح تدبیر یہ تھی کہ ان تمام چیزوں میں جو انسان کے لیے خلق کی گئی ہیں ان میں انسان کے کام کرنے کی گنجائش کو باقی رکھا جائے تاکہ بیکاری سے تنگ نہ ہو جائے اور اکتا نہ جائے، اور جو کام اس کی دسترس میں نہیں ہے یا اس کے فائدے میں نہیں ہے ان سے بچ سکے. اے مفضل، جان لو کہ انسانی زندگی کی ممترین ضرورت خوراک اور پانی ہے. بس دیکھو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا تدبیر کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ خوراک سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف تو بھوک کی برداشت پیاس کی برداشت سے زیادہ ہے اور دوسری طرف انسان خوراک سے زیادہ پانی کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کو پینے کے لیے، وضو اور غسل کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے، حیوانات کو پلانے کے لیے اور زراعت کے لیے پانی کی ضرورت ہے.
اسی وجہ سے کائنات میں پانی کی مقدار کو زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ خریدنے کی نوبت نہ آئے اور انسان اسے حاصل کرنے میں محنت و مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال خوراک اور روٹی کا حصول محنت اور مشقت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بیکار نہ رہے اور مشغول رہے تاکہ اکتا نہ جائے اور بیہودہ کاموں میں نہ لگ جائے، کیونکہ بیکاری اور بیہودہ مصروفیات خود انسان اور بعض اوقات اس کے گھر والوں کے لیے بھی اذیتوں اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں جو ابھی تعلیم اور پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوا؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ بیہودہ اور ایسے کاموں کا عادی نہ ہو جائے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور ان کے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان اگر روزی کے لیے محنت و مشقت میں مشغول نہ رہتا تو یقیناً بیہودہ اور فضول کاموں میں مستی میں مبتلا ہو جاتا، اور یہ چیزیں اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب بن جاتی اور گھریلو مشکلات کے ایجاد ہونے کا سبب بنتی۔ اور اس مطلب کو آپ ان لوگوں کی زندگیوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں جو روزی کے لیے محنت اور مشقت نہیں کرتے اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں۔ چڑیوں کو دیکھو کس طرح اپنی خوراک تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ ان کی خوراک نہ ان کو آسان دسترس میں ہے نہ ایک جگہ پر جمع ہے، بلکہ وہ محنت، مشقت اور حرکت کر کے اس تک پہنچتی ہیں۔ تمام مخلوقات ایسی ہی ہیں، بس پاک و منزہ ہے وہ ذات۔ یہ ہم صفحہ نمبر 73 پر آ گئے ہیں۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے رزق و روزی کو مقدر فرما کر کس طرح پھیلا دیا اور اس کو حاصل کرنا ناممکن بھی نہیں بنایا، کیونکہ مخلوق کو ایک طرف تو اس کا محتاج بنایا اور دوسری طرف اس کا حاصل کرنا بالکل آسان بھی نہیں بنایا کہ بغیر حرکت کے حاصل کر لیں، کیونکہ اس طرح خود مخلوقات کی مصلحت اور فائدے میں نہیں تھا۔ یقیناً اگر مخلوقات تمام جانداروں کی غذا ایک جگہ جمع ہوتی تو تمام حیوانات اس پر حملہ آور ہوتے اور ہمیشہ صرف کھاتے رہتے یہاں تک بیمار ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ انسان بھی اسی طرح ہیں، بیکاری کی وجہ سے تکبر اور مستی کرتے، فتنہ و فساد کرتے اور بہت عظیم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صفحہ نمبر 73 پہ۔ اس کا 73 پہ یہ آخری پیراگراف ہے اس کا، مزدوری کرنے میں کوئی آر نہیں۔ یہ بھی حدیث کافی طویل ہے، میں اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے الکافی جلد 5 صفحہ 76، اور آگے تحریر ہے اسی فٹ نوٹ میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ فرمایا، جو انسان حلال رزق اور روزی کما رہا ہے اس کی سرزنش اور مذمت مت کرو، کیونکہ اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو اس سے غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ جامع الاخبار جلد 1 صفحہ نمبر 110۔ اس حدیث کا ہم اب ترجمہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 74 پہ ہے یہ۔ ایک مرد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کہ کام کر سکوں اور تجارت جانتا نہیں ہوں، محتاج ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کام کرو، سر پر وزن اٹھاؤ، مزدوری کرو تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پتھر خود اٹھا کر اپنے باغ میں لے جا کر رکھا اور وہ ابھی بھی وہاں پر ہے، معلوم نہیں اس کا حجم کتنا ہے، بہرحال اتنا وزنی ہے کہ معجزے سے ہی وہ لے کر گئے ہوں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی
الکافی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72. اور آگے تحریر ہے حوالہ جات میں: مجھے ایسا شخص پسند نہیں جو دنیا کے کاموں میں سستی اور کاہلی سے کام لے، کیونکہ یقیناً ایسا شخص آخرت کے کاموں میں تو اور زیادہ سستی کرے گا. الکافی جلد 5 صفحہ 85. اور اس کا ترجمہ، اس کا جو ہے اس ہیڈنگ میں اس حدیث کا وہ کچھ اس طرح سے ہیڈنگ تھی: باعزت زندگی گزارنے کے لیے محنت ضروری ہے. اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: جو رزق حلال کمانے کی چاہت نہیں رکھتا اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ رزق حلال کما کر باعزت زندگی گزار سکتا ہے، اپنا قرض ادا کر سکتا ہے اور صلہ رحم کر سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی ہیڈنگ پر، وہ ہے محنت کامیابی کی ضامن. اور اسی کے ساتھ ہم آ جائیں گے صفحہ نمبر 75 پہ. اس کا حوالہ ہے الکافی جلد 5 صفحہ 85. اچھا میں بتاتی چلوں، یہ جو حوالہ جات لکھے ہیں وہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں جیسے 5/85، تو یقیناً جلد 5 ہے اور صفحہ 85 ہے. اس کے معنی ہیں: جو طہارت، وضو اور غسل اور نماز میں سستی کرے تو اس کی آخرت میں کامیابی اور نجات مشکل ہے، اور جو محنت اور کوشش سے اپنی معیشت بہتر بنا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود سستی سے کام لیتا ہے تو ایسا شخص دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگلی ہیڈنگ ہے: رزق حلال کمانا دنیا پرستی نہیں. جی لکھا ہے رزق حلال کمانا دنیا پرستی نہیں. اس کا حوالہ ہے العمالی شیخ توسی جلد 1 صفحہ نمبر 662 1/662. یہ بھی لمبی حدیث ہے. اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: عبداللہ بن یعفور کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمایا انسان دنیا کو پسند کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں نہ ملے، کیونکہ جتنی دنیا ملے گی آخرت میں اس حساب سے اس کا حصہ کم ہوگا. صفحہ نمبر 76 پہ یہ اس کا سلسلہ جاری ہے اسی حدیث کا. ابن ابی یعفور نے عرض کیا اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں دنیا کی چاہت اور طلب ہے، بس کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی دنیا چاہتا ہوں تاکہ شادی کر کے گھر آباد کروں، حج پر جاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، بھائیوں کی مدد کروں اور صدقہ دوں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ تو آخرت کی طلب ہے. اس پہ اب صفحہ نمبر 76 پہ اگلی ہیڈنگ ہے صدقہ رزق کی چابی ہے. یہ بھی الحمدللہ کافی طویل حدیث ہے. اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9 4/9. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: ہارون بن عیسیٰ سے منقول ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا بیٹے دنیا کے اس مال سے کتنا بچا ہے تیرے پاس؟ عرض کی 40 دینار. حضرت نے فرمایا سب صدقہ کر دو. عرض کی میرے پاس ٹوٹل یہی ہے. حضرت نے فرمایا صدقہ دو، خدا اس کے بدلے اور دے گا. کیا تم جانتے ہو کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور رزق کی چابی صدقہ ہے. صدقہ دو. تو اس نے صدقہ دیا. ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کہیں سے 40,000 دینار امام کی خدمت میں آئے. تو حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹے ہم نے 40 دینار خدا کی راہ میں دیے اور خدا نے ہمیں 4,000 دینار عطا کر دیے. اب اس پہ اگلی ہیڈنگ ہے رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں. یہ ہے صفحہ نمبر 77 اور اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی جلد 5 صفحہ 148. یہ ہم اس کتاب کا جو صادق آل محمد کتاب ہے اس کے ہم صفحہ نمبر 77 پہ یہ آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں.
جو تجارت کو اپنا پیشہ بنائے گا معاف کیجیے گا، وہ لوگوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ محمد زعفرانی کہتا ہے، میں نے عرض کیا چاہے اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں؟ فرمایا چاہے اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، بے شک رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کو ختم کریں گے۔ یہ جو تھا ہم صفحہ نمبر 77 پہ تھے، انشاءاللہ پھر ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ یقیناً آپ نے اس کتاب کے ان ٹاپکس کو بہت دلی طور پہ سنا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ بہت ہی بہترین اس میں باتیں امام کے حوالے سے ہمارے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں صاحبان عمل میں شامل کرے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر خدمت ہوں گی۔ صفحہ نمبر ہوگا 78 اور ٹاپک ہوگا زیادہ منافع خوری کی مذمت۔ اللہ حافظ۔